کی بنیاد کو سمجھنا از بس ضروری ہے. ٹھیک. جب تک ہمیں یہ نہیں پتا ہوگا کہ میں تقوی کیسے حاصل کر سکتا ہوں تو ہم سوائے گفتگو کے اور اس سے مقصود نہیں ملے گا. ایک تو سب سے بنیادی بات تقوی میں جو ہے، جب پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیا گیا اور تم پر بھی، کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. کوئی امت اس میں چھوڑی نہیں گئی. ٹھیک. کہ آپ کو متقی بنانا ٹھیک ضرورت ہے وقت کے لیے، زمانے کے لیے. ایک بہت بنیادی بات ہمیں سمجھنی چاہیے تقوی کے لیے بھی اور اس سارے معاملات کے لیے، کہ آپ سب بہت نیک ہو جائیں اللہ اتنا ہی بڑا رہے گا. صحیح. آپ سب انتہائی گنہگار ہو جائیں اللہ اتنا ہی بڑا رہے گا. آپ کے اچھا یا برا ہونے سے اللہ کی حیثیت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک. اس لیے ہمیں ساری بات کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ پروردگار عالم نے اگر ہمیں متقی بنانا چاہتا ہے تو اس کے پیچھے مقصود کیا ہے. اگر ہم غیر متقی ہوں تو کیا نقصان ہے، ٹھیک. اور متقی ہو جائیں تو بینیفٹ کیا ہے. ٹھیک. اس کے لیے پھر تقوی سمجھنا پڑے گا. آپ کو یہ قوتیں عطا کی گئی ہیں دیکھنے کی، سننے کی، سونگنے کی، چکھنے کی، پکڑنے کی، چھونے کی. اس کے مس یوز کا نام تقوی کی مخالفت ہے. صحیح. سبحان اللہ. صحیح. اگر آپ اپنی ان قوتوں کو پراپر اللہ کی فرما برداری میں یوٹیلائز کرتے ہیں تو آپ متقی ہیں. ٹھیک. اور ان ساری قوتوں کو اگر آپ ایکسپلائٹیشن کے لیے استعمال کرتے ہیں تو آپ ابھی تقوی کے قریب بھی نہیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پریکٹس اسی لیے کروائی جاتی ہے. اور تقوی کے لیے ایک بنیادی بات ہے، آج تو سائنس اس پر پہنچ چکی ہے، کہ اگر یہ دیکھنا ہو کہ متقی کون ہے تو کھانے کی میز پہ دیکھ لو. واہ. جو وحشیوں کی طرح کھانے کی طرف دوڑتا ہے وہ کبھی صاحب تقوی نہیں ہو سکتا، اور جو تھوڑا سا کھائے گا اور الگ ہو جائے گا وہ صاحب تقوی ہے. یہ تمام زندگی پر محیط ہے یہ اصول. جو کھا رہا ہے ابھی تک وہ بھوکا ہے، اور جس نے ہاتھ کھینچ لیا ہے وہ سیر ہو گیا ہے. ٹھیک. تو ہم تو سب بھوکے ہیں. نہ ہمارے ابھی پلازے مکمل ہو رہے ہیں، نہ کوٹیاں مکمل ہو رہی ہیں، نہ گاڑیوں کا سائز مکمل ہو رہا ہے، نہ گھر کا سامان ہی مکمل ہو پایا ہے. تو ہم میں سے ایک بھی صاحب تقوی نہیں ہے جب تک کہ اپنے ہاتھ کو روک نہ لے. یہ ایک تقوی کا بنیادی اصول ہے. اور اس کی بنیاد کیونکہ انسان لالچ میں سب سے زیادہ کھانے کا لالچ کرتا ہے، اسی لیے تمام پیغمبر جتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک مبعوث ہوئے، تمام عظیم اصحاب رسول، تمام عظیم اولیاء کرام اور عظیم لوگ، صوفی، اچھے لوگ، بڑھیا لوگ میکسیمم فاقے کرتے ہیں یا روزے سے رہتے ہیں. ٹھیک. بالکل صحیح. ٹھیک. کیونکہ تقوی کے بغیر آپ کو قرآن سے بینیفٹ نہیں مل سکتا. بالکل. جو اللہ نے اتنا بڑا اکرام کیا، اتنی بڑی نعمت آپ کو دی، جس کے بارے میں رب العزت کا یہ کلیم ہے کہ کوئی تر و خشک چیز ایسی نہیں جس کا تذکرہ میں نے اس میں نہ رکھ چھوڑا ہو، اس سے آپ کو بینیفٹ نہیں مل رہا جو اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہے. جب آپ ابھی رحمت کی بات کر رہے تھے، کیونکہ قرآن ہی اس کو آپ کو پابند کر رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے، ہدی للمتقی. جب تک آپ متقی نہیں ہوں گے قرآن سے آپ کو کوئی گفٹ نہیں ملے گا، کوئی رہنمائی نہیں ملے گی، کوئی ہدایت نہیں ملے گی. اس لیے قرآن سے فیض یاب ہونے کے لیے اللہ کیونکہ اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے، اور ہر خالق اپنی خلق سے محبت کرتا ہے، بے شک وہ آپ کے بینیفٹ میں یہ چاہتا ہے کہ قرآن کے بینیفٹ آپ کو پہنچیں، اس کے انعامات آپ تک پہنچیں. اگر یہ نہیں پہنچ رہے تو یہ جو اللہ کی چاہت ہے آپ کے لیے، فائدے، تحفظ، سکون، صحت، اس سے آپ محروم رہ جائیں گے. اللہ نہیں چاہتا کہ میرا کوئی بندہ محروم رہے. ٹھیک. بعض اوقات ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں. اس لیے تقوی جو ہے نا، یہ انعامات وصول کرنے کے لیے ضروری ہے. اس کے بغیر آپ ایلیجیبل نہیں ہیں. اس کے انعامات آپ کو ہرگز نہیں ملیں گے. اور آپ دیکھ لیں کتنا سامان ہے آج لوگوں کے پاس. میرے پاس سینکڑوں آدمی روز کے آتے ہیں، لکھوں کا بندے سے میں ابھی تک ڈیل کر چکا ہوں.
खरब पति भी होते हैं, अरब पति, करोड़पति, 22 ग्रेड वाले और 21 वाले और 20 वाले और पीएनबी और रेडी चलाने वाला भी, सब गैर मुतमईन, बिल्कुल है। बेसकून, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, नींद नहीं आती। ये सब क्यों है? तकवे की कमी। अगर तकवे पे लग जाएं तो ये एक चीज भी नहीं रहेगी, कोई महरूमी नहीं रहेगी, क्योंकि अल्लाह ने उन्हें इनामात से महरूम कर दिया। सुभान अल्लाह। अब इनामात क्या हैं? ठीक। मैं एक मर्तबा एक लेक्चर दे रहा था, तो मैंने कहा रब्बुल इज्जत ने इनामात की कीमत नहीं रखी। एक साहब खड़े हुए कहने लगे जी आप क्या बक रहे हैं? मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया, बक रहे हैं, गुस्ताखी की बात की। इतनी कीमती चीजें हमें लेनी पड़ती हैं खाने के लिए, ये वो। मैंने कहा आप प्लीज बैठ जाएं, मैं आपको जवाब देता हूं। मैंने कहा नेमत सामान नहीं है भूख मिटाने का, भूख नेमत है, सुभान अल्लाह। क्या बात है। और उसने मुसावी बांटी है अपनी मखलूक में। आपको आला तरीन चीजें चुन दी जाए मेज पर, बेहतरीन, लजीज, खुशबूदार, क्या बात। आप एक निवाला बाखुदा नहीं तोड़ सकते जब तक कि भूख ना हो। भूख ना हो। बिल्कुल। सुभान। आपको नेमत उसने दी है नींद, खूबसूरत बेडरूम नहीं एसी लगा हुआ, वहां भी नहीं आती, बिल्कुल ऐसे। और ट्रक के डाले पे भी आती है, ठीक। भले ट्रक से गिरी जाए। बिल्कुल। क्या बात। तो नेमत नींद है, उसकी कॉस्ट नहीं रखी, क्योंकि अल्लाह इंसाफ करने वाला है, रहमान और रहीम है। अगर नेमतों की कास्ट रखता तो नौज बिल्ला मिन ज़ालिका जालिम करार पाता। तो ये नेमतें किसको मुयस्सर हैं? आपसे भूख छीन चुकी है, आपसे नींद छीन चुकी है, आप गोलियों के मोहताज हैं, आपको नींद अरेंज करनी पड़ती है। अगर आप साहिब तकवा हो, और साहिब तकवा होने का मतलब यह है आपको ये कन्फर्म हो कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मुझे वाच कर रहा है, मेरे बारे में अवेयर है, तो फिर आपके अंदर थोड़ा सा एहसास पैदा हो, और फिर आप जब तकवे को समझें तो आपकी जिंदगी के अतवार, आपके शबो रोज, आपकी जिंदगी के मामूलात सब चेंज हो जाएं। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम दुआ भी जब करते हैं ना, हम कहते हैं मते सुन लवे, शायद सुन ले। जब शायद मौजूद है तो सुनना क्या है? बिल्कुल सही। सुभान। इसलिए हमें तकवे को बुनियाद बनाना है।